بسم اللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء وسید المرسلین المبعوث رحمۃ للعالمین وعلی آلہ واصحابہ ومن اہتدی بہداہ واقتفى خطاہ ودعا بدعوتہ واستنى بسنتہ الی یوم الدین واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ وبعد۔ انتہائی محترم اور مکرم برادران اسلام، حضرات، احباب گرامی، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ رب العزت نے ہماری زندگی میں مہلت لکھی اور ہمیں اللہ رب العزت نے عافیت کے ساتھ اور ایمان کی سلامتی کے ساتھ یہ موقع دیا کہ ہم زندگی میں ایک بار پھر رمضان کا استقبال کر رہے ہیں۔ آج ہو سکتا ہے کہ یہ شعبان کا آخری دن ہو اور آج شام سے رمضان شروع ہو جائے۔ اللہ رب العزت ہمیں رمضان کی برکتوں سے اور اپنی رحمتوں سے بھرپور طریقے سے مستفید اور فیض یاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات گرامی، رمضان المبارک سال کے مہینوں میں بہت ہی عظمت اور رفعت، برکت اور رحمت والا مہینہ ہے۔ آپ اس بات سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ آسمانی کتابیں جن کا اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ذکر فرمایا ہے، ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے، موسیٰ علیہ السلام کی تورات، زبور علیہ السلام، داود علیہ السلام کی زبور اور عیسیٰ علیہ السلام کی انجیل اور قرآن مجید، یہ ساری آسمانی کتابیں رمضان میں نازل ہوئیں۔ رمضان کی پہلی رات میں ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے نازل ہوئے، 7ویں رات میں تورات نازل ہوئی، 14ویں رات میں انجیل نازل ہوئی، 19ویں رات میں زبور نازل ہوئی اور 25ویں رات میں قرآن نازل ہوا۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اس مہینے کو کتنی عظمت دی ہے کہ اپنی مخلوق پر مہربانیوں سے متوجہ ہونے کے لیے اللہ رب العزت نے جو وحی نازل فرمائی، رسول بھیجے، ان کو کتابیں دیں، وہ ساری رمضان کے مہینے میں ہیں۔ اور سب سے آخری کتاب قرآن مجید، یہ بھی رمضان المبارک میں نازل ہوا۔ 25ویں رات میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی۔ اور حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کا پورا قرآن مجید کا مجموعہ آسمان دنیا پر نازل کر دیا گیا۔ پہلی رات میں، رمضان کی 25ویں رات میں پہلی وحی کے مطابق، پہلی وحی جب نازل ہوئی تو اس میں سے ایک حصہ تو نازل کیا گیا اور قرآن مجید آسمان دنیا سے، لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر نازل کر دیا گیا۔ اور پھر اللہ رب العزت جیسے جیسے ضرورت پڑتی گئی، اللہ رب العزت قرآن مجید، اللہ نے کلام فرمایا اور جبریل امین نے اللہ کا کلام سنا اور سن کر اللہ رب العزت سے اسے یاد کیا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا۔ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے حکم سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر نازل کیا۔ اس لیے اس مہینے کے ساتھ قرآن کی بڑی گہری نسبت ہے اور بہت گہرا تعلق ہے۔ اس لیے ایک تو اس مہینے میں قرآن مجید سے جڑ جائیں، قرآن مجید کی تلاوت کریں، اور قرآن مجید ہدایت ہے، رہنمائی ہے، سمجھ کر قرآن پڑھیں۔ ثواب کے لیے پڑھنا بہت اچھی بات ہے، زیادہ تلاوت کر لیں کہ میرے حروف جن کی میں تلاوت کر رہا ہوں وہ زیادہ ہو جائیں۔ ایک ایک حرف پر الف لام میم، یہ 3 حرف ہیں، الف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، لام پر 10 ملتی ہیں، میم پر 10 ملتی ہیں۔ لیکن قرآن مجید کا جو مقصد اللہ رب العزت نے بیان فرمایا وہ کیا ہے؟ ھدی للمتقین، یہ تقوی شعاروں کے لیے ہدایت ہے۔ تو ہدایت تو معلوم ہونی چاہیے کہ میرے لیے کیا رہنمائی ہے، کیا ہدایت ہے۔ اس لیے تلاوت کے ساتھ کچھ وقت ضرور نکالیں با ترجمہ قرآن، سننے کے لیے یا پڑھنے کے لیے۔ بے شک سن لیا کریں ترجمہ قرآن مجید کا، یا بے شک پڑھ لیا کریں۔ اور الحمدللہ اب اس کی بڑی سہولت ہے، آپ کے موبائل میں بھی موجود ہے قرآن مجید، تفسیر کے ساتھ موجود ہے اور ترجمے کے ساتھ موجود ہے۔ آپ موبائل میں بھی سن سکتے ہیں، اسٹیشن بھی موجود ہے، اس پر بھی آپ سن سکتے ہیں۔ اور آپ کو قرآن مجید ترجمے والے بہتر سے بہتر ملتے ہیں، آسان سے آسان ملتے ہیں، آپ ان کے ساتھ قرآن مجید ترجمے کے ساتھ ضرور تلاوت کیا۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ
کہ اللہ رب العزت نے اس رمضان کے مہینے کو اپنی خاص رحمتوں کے ساتھ منسوب کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جب رمضان داخل ہوتا ہے تو اللہ رب العزت کی رحمت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور انسانوں کو گمراہ کرنے والے جو بڑے بڑے شیاطین ہیں ان کو پا زنجیر کر دیا جاتا ہے، جکڑ دیا جاتا ہے کہ بندوں کو گمراہ نہ کر سکے، انہیں جکڑ دیا جاتا ہے۔ لیکن چھوٹے شیطان وہ گمراہ کرتے ہیں، وہ لگے رہتے ہیں انسان کے ساتھ، اور اگر انسان نے خود ہی اپنے نفس کو اتنا زور آور بنا لیا ہے کہ وہ انسان کو گمراہ کر رہا ہے تو وہ تو انسان کے اندر ہی ان النفس لامارۃ بالسوء، کہ جو انسان کا نفس ہے یہ تو انسان کو برائی کا حکم دیتا ہے، اسے قابو کرنے کی ضرورت ہے۔ اور روزہ جو ہے یہ اسی چیز کے لیے ہے کہ انسان اپنے نفس پر قابو حاصل کرے، اور شیطان کے جو مداخل ہیں، جو شیطان کے منافذ ہیں، جن راہوں سے شیطان انسان کے اندر آتا ہے ان راہوں کو بند کر دے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصوم جنۃ، روزہ ڈال ہے، گناہوں سے بھی ڈال ہے، جہنم سے بھی ڈال ہے، جہنم سے بھی بچاتا ہے اور اللہ اکبر گناہوں سے بھی بچاتا ہے، لیکن اس صورت میں جب انسان صحیح معنی میں روزہ رکھے، جب انسان صحیح معنی میں روزہ رکھے۔ کیونکہ ایسا ہوتا ہے کہ رب صائم، بہت سارے روزے دار ایسے ہوتے ہیں لیس لہ من صومی، جس کے روزے کا حاصل اس کے سوا کچھ نہیں ہوتا الا الجوع والعطش، کہ اس نے بھوک کاٹی اور اس نے پیاس کاٹی اور روزہ کچھ نہیں، بھوک اور پیاس اس نے کاٹی لیکن روزہ کچھ نہیں ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جو روزے کے مقصد سے بے خبر ہیں۔ روزے کا مقصد اللہ نے بیان فرمایا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، روزہ تم پر فرض کیا گیا ہے، روزہ رکھنا تم پر فرض کیا گیا ہے جیسے پہلوں پر فرض تھا، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ تو روزہ تربیت دیتا ہے تقوی کی۔ انسان کو بھوک لگی ہے، سامنے کھانا ہے لیکن نہیں کھاتا، پیاس لگی ہے، منہ میں پانی ڈال کے کلی کرتا ہے، منہ کو صاف کرتا ہے لیکن پانی کا گھونٹ اندر نہیں لے کے جاتا، اس لیے کہ پانی پینا منع ہے روزے کی حالت میں، کھانا کھانا منع ہے، بیوی گھر میں موجود ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، لیکن دونوں نے روزہ رکھا ہوا ہے، ایک دوسرے سے الگ رہتے ہیں کہ نہیں روزہ رکھا ہوا ہے۔ یہ روزہ تربیت کرتا ہے۔ جس طرح یہ ممنوع چیزیں روزے کی وجہ سے چھوڑ دی ہیں، تو کیا جو اللہ کے دوسرے حکم ہیں وہ ایسے نہیں ہے کہ انسان ان کی پابندی کرے، اور جن چیزوں سے اللہ نے روک دیا ان سے باز آ جائے، اور جن چیزوں کا اللہ نے حکم دیا ان سے کرے۔ صبح اٹھ کے ہم سحری کے وقت نماز سے پہلے سحری کے وقت سحری کھانے کے لیے سارے گھر والے اٹھتے ہیں، تو نماز کے لیے اٹھنے کا بھی تو اللہ رب العزت نے حکم دیا، اس لیے نماز کے لیے بھی اٹھنا چاہیے۔ اور افطاری روزے کے ساتھ ہم کھانے پینے کی چیزوں سے پرہیز کرتے ہیں، تو جس طرح اللہ رب العزت نے کھانے پینے کی چیزوں سے پرہیز کرنے کا حکم دیا ہے، حرام کھانے سے پرہیز کرنے کا حکم نہیں دیا۔ روزہ تو رکھا ہوا ہے، کھانا تو نہیں کھاتا، پانی تو نہیں پیتا، لیکن حرام کما رہا ہے اور جیب بھر رہا ہے، حرام کما رہا ہے اور جیب بھر رہا ہے، تو روزہ تو نہ ہوا پھر۔ اس لیے روزہ جو مادی چیزیں انسان چھوڑتا ہے، مانوی چیزیں بھی چھوڑے۔ تقویٰ یہ ہوتا ہے کہ انسان جو اللہ کا حکم ہے اس کو پورا کرے، اور جس چیز سے اللہ نے منع کر دیا اس سے باز رہے۔ اس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اکبر ایک اور حدیث کے اندر یہ بیان فرمایا من لم یدع قول الزور والعمل به، جو آدمی جھوٹ نہیں چھوڑتا، جھوٹ پر عمل کرنا نہیں چھوڑتا، فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ، تو اللہ رب العزت کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑے۔ اللہ پاک کے رزق میں کوئی کمی ہے؟ یہ کھانا پینا چھوڑ کے کوئی راشن بندی کر کے جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی رزق کی بچت کرتا ہے؟ جیسے ہماری لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے تو یہ کوئی بچت کی سکیم ہے کہ لوگ تھوڑا کھائیں؟ نہیں، بلکہ اللہ رب العزت کی طرف سے تو رمضان میں لوگوں کا رزق فراخ ہو جاتا ہے، لوگوں کا رزق فراخ ہو جاتا ہے، لوگ زیادہ کھاتے ہیں، اچھا کھاتے ہیں، بہتر کھاتے ہیں۔ تو یہ بات نہیں ہے، جھوٹ چھوڑ دینا چاہیے اور جھوٹ پر عمل کرنا چھوڑ دینا چاہیے، اور جھوٹ مذہب میں بھی چھوڑنا چاہیے۔ مذہب اور دین کے اندر جھوٹی باتوں پہ عمل نہیں کرنا چاہیے، نہ جھوٹ کو فروغ دینا چاہیے۔ دین کے معاملے میں جھوٹ نہیں، دین حق ہے، جو ناحق چیز ہے وہ دین نہیں ہو سکتی، اس لیے کوئی جھوٹی بات دین کے اندر قابل قبول نہیں ہے، جو لوگوں نے بنائی ہوئی ہے، جھوٹی حدیثیں، جھوٹے مسئلے، جھوٹی باتیں، کوئی حیثیت نہیں کی۔ تجارت میں بھی جھوٹ چھوڑ دینا چاہیے، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ جھوٹ جو ہے یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن میں کمزوریاں ہو سکتی ہیں، لیکن مومن میں یہ کمزوری نہیں ہو سکتی کہ مومن جھوٹا ہو اور مومن خائن ہو۔ اور ہماری تجارت خیانت اور جھوٹ کے ساتھ ساری جڑی ہوئی ہے، خیانت بھی کرتے ہیں اور جھوٹ بھی بولتے ہیں،
اس لیے میرے بھائیوں روزے کا مقصد سمجھنے کی ضرورت ہے، اور وہ یہ ہے کہ انسان جو جو چیزیں حرام ہیں ان کو چھوڑ دے، حرام چیزوں کو چھوڑ دے۔ سود حرام ہے، دھوکہ دینا حرام ہے، جھوٹ بولنا حرام ہے، بددیانتی کرنا حرام ہے، وعدہ خلافی کرنا حرام ہے، یہ سارے کام حرام ہیں۔ ان حرام چیزوں کو چھوڑ دے، پھر ہی تقویٰ ہوگا، اور تقویٰ ہوگا تو روزہ ہوگا۔ لعلکم تتقون، اللہ اکبر۔ تو رمضان یہ بڑا عظمت والا مہینہ ہے، اللہ رب العزت جنت کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ اور روزہ اگر صحیح معنوں میں رکھا جائے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العزت فرماتے ہیں، قدسی حدیث ہے، کیا اللہ فرماتے ہیں، کل عمل ابن آدم لہو، آدم کا بیٹا جو عمل کرتا ہے اس کو ثواب ملتا ہے، اس کو فائدہ ملتا ہے نیک عمل کا۔ کل عمل ابن آدم لہو الحسنۃ بعشر امثالہا، نیکی 10 گنا بڑھائی جاتی ہے، 10 سے 70 بنائی جاتی ہے، 70 سے 700 بنائی جاتی ہے، 700 سے 70,000 بنائی جاتی ہے۔ اللہ رب العزت نیکی کو بڑھاتے ہیں۔ الا الصوم، فرمایا روزہ اس کے لیے یہ پیمانہ نہیں، اس کے لیے یہ کیلکولیشن نہیں، اس کے لیے حساب نہیں، روزے کا بدلہ اللہ رب العزت ہی دے گا، بے حساب بدلہ ہے اس کا۔ اللہ فرماتے ہیں یدع طعامہ وشرابہ وشہوتہ من اجلی، کھانا چھوڑ دیتا ہے، بھوک لگتی ہے پھر بھی نہیں کھاتا، پیاس لگتی ہے پھر بھی نہیں پیتا، اور بیوی گھر میں موجود ہے پھر بھی الگ رہتا ہے میرے لیے، میری رضا کے لیے۔ تو یہ چیز انسان کو ایسا بنا دے کہ انسان تقوی شعار بن جائے، اور انسان پھر سارے محرمات کو چھوڑ دے اور سارے واجبات کا اہتمام کرے اور ان کو پورا کرے، تو پھر تو روزے کا مقصد پورا ہوا۔ اور اگر بھوک اور پیاس ہی کاٹی انسان نے تو پھر تو میرے بھائیوں وہ والی بات ہے کہ بھوک اور پیاس کے سوا روزے سے حاصل کچھ نہیں ہوا۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کے بارے میں یہ فرمایا کہ یہ جنت میں لے جانے والے اعمال میں سب سے مؤثر عمل ہے۔ اور جنت کس کے لیے ہے؟ جنت اللہ نے فرمائی ہے اعدت للمتقین، تقوی شعاروں کے لیے، جو فرائض کی پابندی کرتے ہیں، محرمات سے اجتناب کرتے ہیں، اور اللہ سے ڈر کر رہتے ہیں، ہر وقت ڈرتے ہیں اللہ رب العزت سے۔ کسی وقت زمین کا توازن بگڑ جائے، زلزلہ آ جائے، سوریا میں کیا ہوا، ترکیہ میں کیا ہوا، اللہ اکبر، ہمارے یہاں بھی جھٹکے لگے، اللہ نے ہمیں بچا لیا، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ ہمیشہ عافیت میں رکھے اور سلامتی کے اندر رکھے۔ آسمان سے بجلی گرے، بھسم کر کے رکھ دے، درختوں کو اور انسانوں کو اور جانوروں کو جلاتی ہے، اور اتنی بڑی تعداد کے اندر بجلی گرے، شہر کا شہر ہی بھسم ہو جائے، ایسا ہو سکتا ہے؟ انسان ہر وقت اللہ کی گرفت میں ہے اور اللہ کی پکڑ میں ہے۔ انسان کو اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے، یہ تقوی ہے۔ روزہ تقوی کے لیے ہے، اور رمضان کے اندر انسان کو قرآن پڑھنا چاہیے بہت کثرت کے ساتھ۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من صام رمضان ایمانا واحتسابا، جو رمضان کے روزے رکھتا ہے ایمان اور یقین کے ساتھ، اور اللہ سے اجر و ثواب کی امید کے ساتھ۔ اور احتساب کا ایک معنی اور بھی ہے جو میں اور آپ سارے جانتے ہیں۔ احتساب کا ادارہ ہے نا ہمارا، اس نے سیاستدانوں کو بڑا پریشان کیا ہوا ہے، تاجروں کو بھی بڑا پریشان کرتا ہے۔ جس کی سیکورٹی نکلاتی ہے اس کو پکڑ کے لے جاتے ہیں، ہاں جی پیش کرو حساب اپنا۔ تو حساب دینا جو ہے نا کتنا مشکل ہوتا ہے، اور اپنا آپ حساب کر کے انسان اپنے کھاتے سیدھے کر لے، اور جہاں کہیں کو کمی بیشی ہے اللہ سے معافی مانگ لے۔ یہ دن ایسے ہیں کہ اللہ رب العزت سے جو مانگا جائے اللہ دے دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کے دنوں میں اور رمضان کی راتوں میں ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے کہ اس گھڑی میں اللہ سے جو مانگ لیا جائے اللہ تعالیٰ دے دیتے ہیں، اور روزے دار کی دعا اللہ رد نہیں کرتے۔ اس لیے اللہ سے معافی مانگیں، توبہ کریں، گناہوں سے تائب ہو جائیں، اور جو کچھ دیا جا سکتا ہے لوگوں کے حق حقوق، اس معاملے میں میرے بھائیوں کوتاہی نہ کرو۔ حق حقوق والا معاملہ بڑا مشکل ہے، لوگوں کو جمع کرتے ہیں، کٹتے ہیں، اس سے لے لے، اس سے لے لیا، اور پھر بالکل بیٹھ کے چھوڑ کے ملک چلے گئے، کینیڈا چلے گئے یا دبئی چلے گئے یا کہیں اور چلے گئے، اور لوگ پیچھے بیچارے بلکتے رہ جاتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے لوگوں کو اکٹھا کر لیا، یہ ایک ایک پائی واپس کرنی ہے میرے بھائیوں، یہ ہضم ہونے والی نہیں ہے، ہضم ہونے والی نہیں ہے، اور وہاں جا کے نیکیاں دینی پڑیں گی۔ اور لوگ تو آج کل اتنے جری ہو گئے، کہتے ہیں چلے اتنے نہیں تو آگے جا کے لے لیں، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو روزہ جو ہے یہ انسان کو تقوی شعار بناتا ہے اور متقی بناتا ہے، پرہیزگار بناتا ہے۔ تو روزے کی حالت میں انسان کو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ انسان اپنے جذبات پر قابو رکھے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا کان یوم صوم احدکم، جب تم میں سے کسی کے روزے کا دن ہو، فلا یرفث، شہوانی کام نہ کرے، شہوانی جذبات کی تسکین والی نہ ویڈیو دیکھے، نہ گانا سنے، نہ کتاب پڑھے،
نہ سکرین پہ کوئی چیز دیکھے، نہ سوچ بچار کرے، اپنے آپ کو پاک رکھے۔ لا یرفس ولا یسخب، اونچی آواز میں بات بھی نہ کرے، دھیمی آواز میں بات کرے، اونچی آواز میں نہ بولے۔ ولا یجہل، اور جذبات میں نہ آئے، جذباتی نہ بنے، جہالت کی بات نہ کرے، نادانی کی بات نہ کرے۔ اور اگر کوئی آ جائے فَإِنْ صَابَهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ، کوئی آگے اس سے لڑنا چاہے، کوئی اس سے گالم گلوچ ہو، تو کہے میاں میرا تو روزہ ہے، میں نے تو تیری گالی کا بھی جواب نہیں دینا، اور تو اگر میرے ساتھ اڑ دینا چاہتا ہے تو میری بھائی میں نے تو روزہ رکھا ہو، میں تو اڑ جاؤں گا نہیں، مطلب میری طرف سے سلام ہے۔ تو انسان اپنے آپ کو ایسا کنٹرول کر دے۔ لیکن یہ جو تربیت ہے یہ تو تبھی ہے جب انسان شعوری طور پر روزہ رکھے اور اپنے آپ پر ضبط کو مضبوط بنائے، اپنے نفس کی انضباط کو پوری طرح گرفت میں لے کے آئے، اور اس کے مطابق انسان چلنے کی کوشش کرے، قرآن کی تلاوت کرے، رات کا قیام کرے۔ یہ رات کا قیام بھی بہت بڑی فضیلت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو راتوں میں قیام کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے بھی سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ رمضان کے روزے رکھتا ہے اس کے بھی گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ایمان و احتساب شرط ہے۔ تو احتساب کی بات ہو رہی تھی، تو احتساب انسان اپنا احتساب کر کے کہ میں کہاں کھڑا ہوں، میرے ایمان کا گراف کیا ہے، میری نیکیاں کتنی ہیں، میرے گناہ کتنے ہیں، یہ انسان سارا حساب کر کے اپنے آپ کو اللہ رب العزت کی طرف لے کے آئے، نیکیوں میں اضافہ کرے اور گناہوں سے توبہ کرے۔ انشاءاللہ ان دنوں میں اللہ رب العزت وَلِلَّهِ وَتَقَاءُ مِنَ النَّارِ، یہ اللہ رب العزت کی رحمتوں کے دن ہیں۔ اللہ رب العزت بے شمار لوگوں کو جہنم سے رہائیاں دیتے ہیں، جن کے لیے جہنم واجب ہو چکی ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت نیکی کرنے سے، روزہ رکھنے سے، توبہ کرنے سے، استغفار کرنے سے، حسنات کرنے سے اللہ تعالیٰ ان کو جہنم سے رہائی دے دیتے ہیں کہ ان کے لیے جہنم سے آزادی لکھ دی گئی، اور اللہ تعالیٰ ان کے لیے جنت لکھ دیتے ہیں۔ تو لیلۃ القدر کی رات میں بھی قیام کرنا چاہیے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان آتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن بھی پڑھتے تھے، قیام بھی فرماتے تھے، روزے بھی رکھتے تھے، اور صدقہ اور خیرات بھی کرتے تھے، صدقہ اور خیرات بھی کرتے تھے۔ یہ بھی کثرت کے ساتھ کرنا چاہیے، اس لیے کہ بھوک اور پیاس میں انسان کو بھوکوں اور پیاسوں کا احساس ہوتا ہے، اس لیے اس کو شہر الصبر، شہر المواسات کہا جاتا ہے کہ یہ انسان کو صبر سکھانے والا مہینہ ہے، اور یہ انسان کو ہمدردی اور غمگساری اور غمخواری سکھانے والا مہینہ ہے کہ دوسروں کے درد کو انسان محسوس کرے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں رمضان کی برکات سے مالا مال ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور پوری طرح رمضان سے اللہ تعالی ہمیں فیض یاب فرمائے۔ روزے رکھیں اور قیام کریں، قرآن کی تلاوت کریں، صدقہ خیرات کریں، اور لوگوں کے ساتھ احسان کریں، اور اللہ رب العزت سے معافی مانگیں، اپنے گناہوں کی توبہ استغفار کریں، اور اللہ رب العزت سے جنت کا سوال کریں۔ انشاءاللہ العزیز جنت کا سوال کیا جائے تو اللہ جنت دے دیتے ہیں، اور جہنم سے پناہ مانگی جائے تو اللہ تعالیٰ پناہ دے دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ رمضان کی برکتوں سے پوری طرح ہمیں فیض یاب ہونے کی سعادت نصیب فرمائے، اور عافیت اور سلامتی کے ساتھ اللہ رب العزت ہماری زندگی میں مہلت لکھ دے کہ ہم رمضان کے روزے رکھ لیں، اور اللہ تعالیٰ اگر توفیق عطا فرمائے، انسان کے پاس استطاعت ہو تو انسان اس رمضان کے مہینے میں عمرہ کر لے۔ یہ عمرہ کرنا بہت بڑا اجر کا کام ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے اندر عمرہ کرنا ایسے ہی ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کیا۔ تو اللہ تعالیٰ جس کو توفیق عطا فرمائے وہ ایسا کر لے، اور جس کو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے وہ کسی اور کو بھی کروا دے، اس لیے کہ یہ کام ایسا ہے کہ جتنا انسان اس میں فراخ دلی کا مظاہرہ کرے، اللہ رب العزت اس کے لیے پھر اتنی ہی فراخی والا معاملہ فرماتے ہیں۔ لوگ بعض اوقات صرف اپنے لیے سب کچھ رکھتے ہیں، نہیں، ہمارے عرب دوست ہیں کہ ایسے اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، وہ ماشاءاللہ اس معاملے میں بڑے فیاض ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی فیاضی اور ہمیں بھی وسعت ظرفی نصیب فرمائے، اور اللہ رب العزت یقین جانیے اللہ رب العزت کا یہ وعدہ ہے، یبنا آدم انفق انفق علیک، آدم کے بیٹے خرچ کر میں تیرے اوپر خرچ کروں گا، تو خرچ کر میں تیرے اوپر خرچ کروں گا، اور اگر تو بچا کے رکھتا ہے، اگر سمیٹ کے رکھتا ہے، اگر گن گن کے جوڑی جاتا ہے تو پھر اللہ رب العزت بھی جوڑ لیتا ہے، پھر اللہ بھی کہتا ہے تو رہن دو۔ اس لیے اللہ کے لیے خرچ کرنا چاہیے، اور خرچ کرنے سے مال میں کمی نہیں آتی۔ مسکینوں پر خرچ کریں، دینی اداروں پر خرچ کریں، دینی کاموں میں خرچ کریں، اور جھوٹ جو ہے وہ چھوڑنا ہے، تجارت میں بھی جھوٹ چھوڑ دیں، دین میں بھی جھوٹ چھوڑ دیں، اور سیاست میں بھی جھوٹ چھوڑ دیں۔ یہ جھوٹی سیاست ہے نا، اس سیاست کو بھی چھوڑ دیں، نہ سیاسی بیانوں کے اوپر جائیں، اور نہ سیاسی الزاموں کے اوپر جائیں،
اور نہ سیاست کے اندر جو کچھ یہ گند اچھالا جا رہا ہے اور ایک دوسرے کو بدنام کیا جاتا ہے، ان کے اوپر کان نہ دھریں، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جھوٹ بولنا بھی چھوڑ دو اور جھوٹ پر عمل کرنا بھی چھوڑ دو۔ ہم ذہن بنا لیں، ہم اس کے مطابق اپنے ترجیحات اور اپنے ذہن کو بنا کر اس کے مطابق اپنی معاملات کو متعین کر لیں کہ میں نے ایسے کرنا ہے۔ جھوٹ پر عمل نہیں کرنا، حق کو پہچانو اور حق کے مطابق اپنے آپ کو چلاؤ، اور کوشش اس بات کی کرو کہ اللہ رب العزت ہم سے دین کا کام لے لے کہ اللہ کا دین اونچا ہو جائے، اللہ کا کلمہ اونچا ہو جائے، اللہ کا کرے وہ بندے آگے آ جائیں جو ملک کے بھی خیر خواہ ہوں اور ملت کے بھی خیر خواہ ہوں، دین کے بھی خیر خواہ ہوں اور اس ملک کے عوام کے بھی خیر خواہ ہوں۔ اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔